محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے آدمی اس منزل پر آتا ہے۔ دو باپ بیٹے ہیں جن کی اخلاقیات پر بڑی زبردست کتاب ہے، ایک کی پرشین میں ہے جامع السعادہ، اور ایک کی عربک میں ہے 3 جلدوں میں معراج السعادہ۔ ایک ہے ملا احمد نراقی اور ایک ہے ملا محمد مہدی نراقی، دونوں باپ بیٹے زبردست عالم۔ اب اس میں مرحوم نراقی نے جب ان کی کتاب شائع ہوئی تو ادھر ادھر گئی، بہت سے لوگوں نے پڑھا، تو کسی فقیر منش آدمی نے 20 کیا کہتے ہیں ان کی کتاب کو پڑھا، تو اس نے دیکھا صاحب یہ تو بڑی اونچی چیز لگتے ہیں، کتاب میں اتنا اثر ہے، ذرا ملنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ تو وہ آ گیا ان سے ملنے کے لیے، مرحوم نراقی سے۔ مرحوم نراقی کے ساتھ یہ دقت تھی کہ وہ پرانے خاندانی رئیس تھے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب جو وہ آیا تو اس نے یہ دیکھیے صاحب کتابیں لکھتے ہیں یہ لوگ اور خود کتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے کہ اس کے دل کی بات کو بھانپ لیا انہوں نے۔ کہنے لگے اس فقیر سے کربلا چلو گے؟ اس نے کہا صاحب اٹھے کرے چلو، چل پڑے۔ تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ اس فقیر کو یاد آیا، ارے حضور وہ تو ہڑبڑ میں کاسا میں اپنا آپ کے یہاں بھول گیا ہوں۔ مرحوم نراقی نے کہا کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، کربلا میں خرید لیں گے، نجف میں خرید۔ ارے نہیں صاحب وہ تو ایسا تھا اور ہاتھی کے دانت کا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا، ارے ہم جیسا ہو ہم خریدیں گے، میرے پاس پیسے کی دقت تھوڑی ہے۔ نہیں حضور واپس چلیے۔ خیر واپس آ گئے، اس نے اپنا کاسا لیا، چلے وہ کام کو، کربلا نہیں جانا تھا۔ ہم تم کو یہ بتانے کے لیے نکلے تھے کہ اتنا سب کچھ میرے پاس الحمدللہ ہے، جب امام حسین کی زیارت کی بات آئی تو پلٹ کے میں نہیں دیکھا کہ میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میں چل پڑا، اور تمہارے پاس کل ایک کاسا ہے، اس کو بھی تم امام حسین کے نام پر نہیں چھوڑ۔ اتنا بلند آدمی۔ اب ان کا میں قصہ سناتا ہوں۔ جب یہ کتاب ان کی شائع ہوئی تو عراق اور نجف کے بزرگ علماء نے سنا، اس کو دیکھا، پڑھا۔ یہ زیارت کے لیے گئے نجف اشرف، کربلا گئے، نجف بھی گئے۔ تو رسم یہ تھی کہ جو عالم دین آئے گا مہمان، تو جو وہاں کے لوکل علماء ہیں وہ ان سے ملنے جائیں گے۔ 3 دن تک وہ کہیں نہیں جائے گا، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ملنے آئیں گے، اور 3 دن کے بعد پھر یہ نکلیں گے جو لوگ ملنے آئے ہیں ان سے، جس کو بولتے ہیں نا، سنا ہوگا دید و بازدید، پہلے دید ہوگی پھر بازدید ہوگی۔ تو نجف کے بڑے بڑے علماء آئے، ایک بزرگوار تھے، مراجع کی فہرست میں تھے، دنیا آئی وہ نہیں آئے، چرچا ہو گیا، ارے صاحب اتنا بزرگ عالم آیا عراق سے اور صاحب یہ ملنے نہیں گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اتنا بزرگ عالم آیا یہ ملنے نہیں گئے۔ بہرحال وہ 3 دن ختم ہو گیا، اب یہ خود نکلے جو لوگ ملنے آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تو جیسے سب سے ملنے گئے ویسے ان کے یہاں بھی چلے گئے جو ملنے نہیں آئے تھے۔ ایک تو ملنے نہیں آئے، اب یہ جو مہمان عالم پہنچا تو کوئی بہت توجہ نہیں دیا، آئے ہوں گے ہاں بھائی چائے پلاؤ، چائے وائے پی، اپنا سلام کیا چلے آئے۔ یہ بھی جو ہے بتائیے، ایک تو دیکھنے نہیں گئے اور دوسرے وہ بیچارے خود آئے تو کوئی زیادہ ان کو انہوں نے توجہ نہیں دی۔ خیر 1-2 بار اور گئے، پھر یہ ہوا کہ صاحب ایسے ہی بالکل روا روی میں، اچھا بھائی خدا حافظ خدا حافظ۔ اب یہ ہے کہ ان کو واپس جانا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آخری بار آ رہے ہیں، اب یہ واپس جائیں گے اپنے وطن۔ اب کی جو گئے تو وہ اپنی جگہ سے دوڑ کے دروازے تک آئے استقبال کے لیے، آئیے حضور آئیے تشریف لائیے، اور اپنی جگہ بیٹھلایا، خود جیسے تشہد اعظم بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گئے جی۔ یہ بھی بات مشہور ہو گئی کہ صاحب کہاں تو اتنی بے توجہی، ملنے نہیں گئے، وہ بیچارے ملنے آئے کوئی توجہ نہیں کی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بزرگ آدمی، یہ کیسے جو ہے وہ ان کے سامنے شاگردوں کی طرح۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگے میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی۔ اب سنیے، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، اور کتاب پڑھنے کے بعد مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ اس آدمی نے لکھا ہے اگر واقعاً خود اس پر عمل کرتا ہوگا تو بہت بلند چیز ہے۔ میں یہ 2 بار 3 بار یا ملنے نہ جا کر کے نیگلیکٹ کر کے ان کو آزما رہا تھا کہ ان کی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے،
اور جب میں نے یہ دیکھا کہ نہیں صاحب ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا, کوئی ملنے آیا نہیں آیا, یہ جیسے سارے علماء کے پاس گئے ویسے, تب مجھ کو اندازہ ہوا کہ خالی لکھا نہیں ہے اس آدمی نے, خود بھی اس پر عامل ہے. اور جب احساس ہو گیا کہ یہ خود بھی عامل ہے تو میں نے سمجھا کہ بلند آدمی, اس کا احترام ہونا چاہیے. صلوات بر محمد. کل بھی میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ واقعی جب ان بزرگوں کی ہم داستانیں پڑھتے ہیں نا اپنے علماء کی, تو خدا شاہد غیرت آتی ہے, کبھی کبھی شرم آتی ہے, کبھی کبھی کہ ابا قبا کیا ہے, اتارو پھینکو اس کو, تم تو ان لوگوں کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو.